العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ مرض کی از خود تشخیص۔ سیلف میڈیکیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں فرد اپنی علامات کی بنیاد پر خود ہی بیماری کا اندازہ لگاتا ہے، یا کسی فرد کے مشورے پر عمل کرتا ہے، یا کسی میڈیکل اسٹور پر علامت بتا کر دوا لیتا ہے۔ آج کل از خود علاج کا ایک طریقہ انٹرنیٹ ہے، جس کا استعمال کر کے لوگ اپنے مرض کی علامات دیکھتے ہیں اور پھر اس کی ادویات بازار سے خرید لیتے ہیں، جو انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس تعلق سے امیر اہل سنت سے کچھ سوالات کرنے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو طبی مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دوا کھانے سے یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں، میری بھی یہی علامات تھیں، ڈاکٹر نے مجھے یہ دوا تجویز کی تھی جس سے میں ٹھیک ہو گیا، تم بھی یہی دوا استعمال کر لو۔ شریعت کی روح سے ایسا عمل کرنا کیسا؟ امیر اہل سنت سے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اب لوگ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کی بنیاد پر اپنی بیماریوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس عمل کی تحقیق، شعور اور احتیاط کیے بغیر یہ عمل کبھی کام بھی کر جاتا ہے، مگر اس کے بہت زیادہ خطرات بھی ہیں۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی علاج کرواتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، ان کو مسئلے پوچھتے ہیں، کمال ہے یار۔ تو پھر یہ کہ علماء اور یہ ڈاکٹروں کا ہمیں کیا ضرورت رہے گی؟ گور کن ان کی موج لگ جائے گی، دھڑا دھڑ لاشیں پہنچے گی نا۔ اب میں نے بلڈ پریشر کی گولی کھائی، مجھے اب تھوڑی سکون سے نیند آئی، اب یہ بولتے 2 راتوں سے مجھے نیند نہیں آئی، تو میں بولے یہ کھا لو یار، مجھے سکون سے نیند آتی ہے، پھر میں ڈھونڈوں گا ان کو۔ تو یہ بالکل یہ کہ ایک ہی دوا جو ہے نا، ایک آدمی کے لیے سمجھو کہ وہ آب حیات ہے، دوسرے کے لیے موت کا پیغام۔ دواؤں میں یہ ہوتا ہے، ہر ایک کا وہ جسمانی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ کوئی سردی زیادہ برداشت کرتا ہے، کوئی اے سی کے بغیر سو نہیں سکتا ہوگا، کسی کو اے سی میں نیند آتی نہیں ہوگی، تو اپنی اپنی کیفیات ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ دواؤں میں کسی کے بھی علاج میں ہاتھ نہیں ڈالیں، ورنہ یہ کہ وہ اگر اس کو ٹھیک ہو بھی جاتا ہے آپ کے دی ہوئی دوا سے، تو پھولنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کی حاجت ہے آپ کو، کہ اس کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے۔ آپ جیسے اب کوئی بولے کہ میرے پاس تو بہت علم ہے، قرآن و حدیث کے علوم سے یہ ناشنا ہے، تفسیر سے، علم حدیث جو شروعات جو اس کے شرائط ہیں وہ، تو اب یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ تفسیر اگر قرآن کی حدیث کی شرح بیان کی اپنی اٹکل سے، حل نہیں تھا لیکن اٹکل تو درست ہو گئی، تب بھی گناہ گار ہے کہ اس نے اس کو اجازت دی، کس نے دی؟ تو اسی طرح جس نے کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالا اور اس کو ٹھیک ہو بھی گیا، اس کو اجازت کس نے دی تھی کہ ہاتھ ڈالے؟ کہ ہاتھ ڈالنے کا تو گناہ ہوگا ہی، سمجھے؟ تو اس لیے وہ ایسا کچھ نہ کریں، اور مہربانی کر کے انٹرنیٹ کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ اس سے فوائد جو ہیں، بعض اس کا انکار نہیں ہے، تو جو فوائد ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔ علاج یہ نہیں کر سکتا، مفتی صاحب یہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے، حکیم صاحب انٹرنیٹ نہیں ہے، سمجھے؟ مسائل بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، تو ان سے نہ پوچھا کریں آپ، بلکہ علماء سے پوچھیں، علاج ڈاکٹر سے کروائیں، حکیم سے کروائیں، ان سے نہ کروائیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں 26 اکتوبر 2025 کو خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نکاح کی تقریب ہوئی، جس میں دلہا اسلامی بھائیوں کے اہل خانہ، دوست احباب اور رشتہ داروں نے شرکت کی۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے فردن اسلامی بھائیوں کے نکاح پڑھائے اور دعا بھی کروائی۔ خوشیوں بھرا ہے قادری دولہا بنا، فضل رب سے آج دیکھو قادری دولہا بنا، فضل رب سے آج دیکھو قادری دولہا بنا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ صحرا سجا، خوش نما
پھولوں کا اس کے سر پہ چہرہ سجا، ہاں بنا دولہا بنا ہے قادری دولہا بنا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خبر دیں گے اردن سے، جہاں گزشتہ دنوں 7 اکتوبر 2025 کو نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اردن کے جامعہ علوم الاسلامیہ میں موجود مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کرتے ہوئے عہدیداران و علماء کرام سے ملاقات کی اور خدمات دعوت اسلامی سمیت مختلف امور پر گفتگو بھی کی۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ اردن کا سفر ہوا۔ اس دوران 7 اکتوبر 2025 کو کیپٹل سٹی عمان میں قائم جامعہ علوم الاسلامیہ میں نگرانی شورا کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ آمد ہوئی، جہاں موجود فقہ حنفی، فقہ شافعی اور فقہ مالکی اور مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کرتے ہوئے امید القلیہ فقہ الحنفی شیخ ڈاکٹر صلاح ابو الحاج الحنفی، امید القلیہ فقہ الشافعی شیخ ڈاکٹر امجد رشید الشافعی اور امید القلیہ فقہ المالکی شیخ ڈاکٹر ولید مصطفیٰ شارش المالکی سمیت دیگر عہدیداران اور علماء کرام سے نگرانی شورا کی ملاقات ہوئی۔ اس دوران انہیں دعوت اسلامی کے تحت عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جبکہ مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ اس موقع پر عہدیداران و علماء کرام نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں سمیت خوشی کا اظہار کیا اور دعاؤں سے بھی نوازا، جبکہ جامعہ علوم الاسلامیہ میں ہی نگرانی شورا نے ادارے کا وزٹ کرتے ہوئے یہاں زیر تعلیم اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت بھی پیش کی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بنگلہ دیش سے مدنی خبر دیں، جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سیشنز اور نیکی کی دعوت کے دوران دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی سید لقمان اتاری نے مساجد کی تعمیرات سمیت دیگر دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ مزید تفصیلات جانیں گے اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے شہر سید پور میں قائم فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی سید لقمان اتاری کی تشریف آوری ہوئی۔ اس موقع پر فیضان مدینہ میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں جامعۃ المدینہ کی مختلف کلاسز کے اسٹوڈنٹس کی شرکت ہوئی، جبکہ اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر رکن شورا نے بیان کرتے ہوئے طلباء کرام کو اپنی پڑھائی پر توجہ رکھتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا۔ اختتام پر رکن شورا نے دعا کروائی اور طلباء کرام کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس موقع پر ذمہ داران نے زیر تعمیر فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ کی عمارت کا وزٹ کرواتے ہوئے تعمیراتی مراحل کے حوالے سے آگاہی دی، جس پر رکن شورا نے ذمہ داران کی رہنمائی کی۔ دوسرے موقع پر میرپور ڈھاکہ بنگلہ دیش کی مدرسۃ المدینہ میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں شریک مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام کی رکن شورا حاجی سید لقمان اتاری نے رہنمائی کرتے ہوئے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ ادھر مدرسۃ المدینہ میرپور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہی نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے بچوں کے سرپرستوں سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ حاجی سید لقمان اتاری نے بیان کرتے ہوئے بیماری اور مشکل و پریشانی کے مواقع پر صبر کرتے ہوئے اجر پانے اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ذہن دیا۔ پنج گڑھ ڈسٹرکٹ میٹھا پکور میں بھی دعوت اسلامی کے تحت قائم مدرسۃ المدینہ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں شریک مدرسۃ المدینہ کے بچوں کے سرپرستوں، بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول میں رکن شورا نے بیان کرتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے، راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہوئے دین متین کی خدمت میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جبکہ رکن شورا کے بیان کا بنگلہ زبان میں خلاصہ بھی بتایا گیا۔ ادھر کاجل ڈیگی پنج گڑھ ڈسٹرکٹ میں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں 22 اکتوبر 2025 کو ایک نجی ہوٹل میں دعوت اسلامی کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو حسن اخلاق اپنانے کا ذہن دیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں قائم ایک نجی ہوٹل میں دعوت اسلامی کے تحت 22 اکتوبر 2025 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں ہوٹل مالک عمران، جنرل مینیجر اور ہوٹل کے اسٹاف نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے، علم دین سیکھنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ نیز رکن شورا نے ہوٹل اسٹاف کو ثواب کی نیت سے کسٹمر کیئر کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کسٹمرز کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کا ذہن بھی دیا۔ عاشقان رسول نے سیشن کو نہایت مفید، علمی زندگی کے لیے رہنما اور کاروباری کامیابی کے لیے مؤثر قرار دیا اور اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو تاثرات بھی دیے۔ انہوں نے جو ہمیں کسٹمر سروس کے بارے میں پوائنٹس بتایا یہ ہمیں بہت اچھے لگے ہیں۔ امید ہے کہ آگے سے ہم ان پر پورا عمل پیرا ہوں گے۔ کسٹمر سروس کے متعلق آج ہمیں جو لیکچر ملا اور مزید بھی الحمدللہ کافی لیکچرز ہمیں ملیں گے، اس سے ہمیں ہمارے اسٹاف کو، کچن اسٹاف کو اور فرنٹ اسٹاف کو اور جو باقی ہمارا اسٹاف جتنا بھی ہے
तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कस्टमर की जो है वो हाइजीन से रिलेटेड बताया गया, कस्टमर की सर्विस से रिलेटेड बताया गया, और कैसे कस्टमर को हमने गाइड करना है और उसको फूड नॉलेज हमें होना चाहिए, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो दीनी और दुनियावी बातें हैं उनको रिलेट करते हुए हमें आगाह किया गया, जिसमें हमारे साथ हमारे रेस्टोरेंट के ऑनर भी मौजूद थे और मेहमान खुसूसी भी मौजूद थे। हर इंसान में फितरी तौर पर मुख्तलिफ सलाहियतें और काबिलियत मौजूद होती है, अलबत्ता ऐसे अफराद या इदारे की ज़रूरत होती है जहाँ स्टूडेंट्स की सलाहियत और काबिलियत को मज़ीद परवान चढ़ाया जाए। दावत इस्लामी का कौन सा इदारा इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर इंसान में फितरी तौर पर कोई न कोई सलाहियत और काबिलियत मौजूद होती है, जिसे उजागर करने के लिए काबिल असातिज़े किराम और ऐसे मुनफरिद इदारे की जरूरत होती है जहाँ स्टूडेंट्स की सलाहियत और काबिलियत को मजीद परवान चढ़ाया जा सके। इस बात की अहमियत के पेश नज़र दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने एक मुनफरिद इदारे की बुनियाद रखी, जिसे स्किल्स इन्हेंसमेंट प्रोग्राम यानी हुनरमंदी की तरक्की का नाम दिया गया। हुनरमंद इंसान की तरक्की की राह हमवार करने और इन्हें परवान चढ़ाने के लिए FGRF के ज़ेली शोबा SEP के तहत जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग मनसूबों को बहुत आसान तरीकों से मुतारिफ करवाया गया है। इन मनसूबों में मुख्तलिफ ज़बानों के कोर्सेज, सॉफ्टवेयर क्लासेज और ट्रेनिंग के शोबे काबिल ज़िक्र हैं। SEP यानी स्किल्स इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत जारी कोर्सेज में किसी भी स्टूडेंट्स के लिए क्या सहूलियात और आसानियाँ मुहैया की जाती हैं और इसके क़याम का मकसद क्या है, इस हवाले से ऑपरेशन मैनेजर आफ्ताब अत्तारी ने मदनी चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ऑन साइट भी हमारे बैचेस चल रहे हैं और ऑनलाइन भी हैं। और ऑन साइट में तो हमारी 3 ब्रांचेज हैं कराची के अंदर। यहाँ पर कोई भी आता है तो सिंपल प्रोसेस है, अगर लैंग्वेज के लिए आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो एक हम असेसमेंट का प्रोसेस करते हैं, टेस्ट लेते हैं ताकि पता चल सके कि इनका लेवल क्या है। उस लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। हर एक को हम बेसिक से शुरू नहीं करते, बल्कि उसकी जो मौजूदा लेवल है उसको सामने रखते हुए उसको एडमिशन देते हैं। यहाँ पर मकसद सिर्फ कोर्स करवाना नहीं है, बल्कि उसको बिल्कुल जॉब प्लेसमेंट तक हम उसके साथ होते हैं स्टूडेंट के, चाहे वो किसी मदरसे से पढ़कर आए, चाहे वो किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए। तो यहाँ जो बच्चा आता है उसको हम पूरा कैरियर पाथ बना के देते हैं। उसको बताते हैं कि बेटा आपके लिए इब्तिदाई तौर पर ये कोर्स करना बेहतर है, इसके बाद ये स्टेप है। फीस के हवाले से इनका कहना था कि SEP ने स्टूडेंट्स की जरूरत और गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए 3 मुख्तलिफ मकामात पर इंस्टीट्यूट का क़याम किया है और दीगर इदारों के मुकाबले में बिल्कुल मुनासिब फीस मुकर्रर की है ताकि स्टूडेंट्स कम फीस में बेहतर अंदाज से अपनी सलाहियतों को निखार सकें। फीस का जो ताल्लुक है, फीस हमारी बिल्कुल कि ये कमर्शियल इदारा नहीं है, ये एक वेलफेयर के तहत चल रहा है। सिर्फ एक बच्चों को रूटीन में रखने के लिए और उनको सीरियस रखने के लिए कि वो कंटिन्यूसली क्लासेस लें, तो माइनर सी फीस है हमारी। कोई फीस आम इदारों से अगर कंपेयर करेंगे तो 60 to 70% डिस्काउंट आपको मिलेगा यहाँ। अगर आप भी अपनी सलाहियतों को उजागर करना चाहते हैं तो स्किल्स इन्हेंसमेंट प्रोग्राम इसका बेहतरीन इंतखाब है। जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में राब्ता बरए होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के तहत 23 अक्टूबर 2025 को फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहाँ तलबा किराम और दीगर इस्लामी भाइयों का फ्री चेकअप किया गया और दवाएं भी दी गई। सिंध पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के इलाके अफंदी टाउन में कायम जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना में राब्ता बराए होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के तहत फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां होम्योपैथिक डॉक्टर ने जामियतुल मदीना के तलबा किराम और दीगर इस्लामी भाइयों के मुफ्त चेकअप किए और इन्हें दवाएं देने के साथ सेहत के बारे में मुफीद मशवरे भी दिए। इस मौके पर निगरान मजलिस पाकिस्तान राब्ता बराए होम्योपैथिक डिपार्टमेंट सूबाई जिम्मेदार और दीगर इस्लामी भाई भी मौजूद थे। शोबा मदनी कोर्सेज गर्ल्स के तहत 1 नवंबर 2025 से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 3 दिन के फैज़ान नमाज कोर्स का इनेकाद किया जा रहा है। इस कोर्स में 15 साल से जायद उम्र की इस्लामी बहनें दाखिला ले सकेंगी। इस कोर्स के हवाले से मजीद जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। दावत इस्लामी शोबा मदनी कोर्सेज गर्ल्स के तहत 1 नवंबर 2025 से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों कराची, हैदराबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, उकाड़ा, सरगोदा, हाफिजाबाद, गुजरात, कसूर, लाहौर, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद और मीरपुर कश्मीर में 3 दिन के फैज़ान नमाज कोर्स का इनेकाद किया जा रहा है। इस कोर्स में 15 साल से जायद उम्र की इस्लामी बहनें दाखिला ले सकेंगी। 3 दिन के फैज़ान नमाज कोर्स में इस्लामी बहनें सीख सकेंगी तजवीद, अज़कारे नमाज, आसान अंदाज में नमाज के मसाइल, वुजू और नमाज का प्रैक्टिकल। लिहाजा इस कोर्स में दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद इस्लामी बहनें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 031722609777। शोबा रिहायशी कोर्सेज गर्ल्स की जिम्मेदार इस्लामी बहनों के लिए 20 अक्टूबर 2025 को एक ऑनलाइन सेशन मुनाकिद हुआ, जिसमें निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने शोबे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर गुफ्तगू की। नीयत
خمیس 21 اکتوبر 2025 کو آن لائن سیشن میں شعبے کی عالمی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے کورسز میں داخلوں کی پروموشن کو بڑھانے کا ذہن دیا. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ رہائشی کورسز گرلز کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے 20 اکتوبر 2025 کو آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صوبائی، ڈویژن، ڈسٹرکٹ سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئی. نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سیشن کے دوران کئی امور پر گفتگو کرتے ہوئے شعبے کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور آئندہ کے اہداف دیتے ہوئے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی. دوسری جانب 21 اکتوبر 2025 کو صوبائی سطح پر رہائشی کورسز ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے آن لائن سیشن ہوا، جس میں پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن کی بھی شرکت ہوئی. شعبہ رہائشی کورسز گرلز کی عالمی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کے تحت اسلامی بہنوں کو فعال ایکٹیو کرنے سے متعلق گفتگو کی اور کورسز کے داخلوں کی ترغیب اور پروموشن کو بڑھانے کا ذہن دیا، جس پر اسلامی بہنوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 4 نومبر 2025 کو ہونے جا رہا ہے 4 دن کا مقصد حیات کورس. مزید جانیں گے اس مدنی خبر میں. زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے بارے میں بہت کم دنوں میں ملنے جا رہی ہے اہم اور دلچسپ معلومات صرف 4 دنوں میں. جی ہاں، 4 نومبر 2025 سے شعبہ مدنی کورسز گرلز کے تحت شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کے کئی شہروں میں مقصد حیات کورس، جس میں اسلامی بہنیں سیکھیں گی تجوید، اذکار نماز، روزانہ پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ، گھریلو کاموں کے فوائد، بچوں کی تربیت کے طریقے اور بہت کچھ. کورس میں وہ اسلامی بہنیں شریک ہو سکتی ہیں جن کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہے. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور دوسری اسلامی بہنوں کو بھی ترغیب دے کر اس کورس میں شامل کروائیں. 031722600977. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں خبر دیں گے آپ کو غزہ فلسطین میں ہونے والے امدادی کاموں کی، جہاں مقامی اشکان رسول میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے اکتوبر 2025 کے مختلف ایام میں مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی تقسیم کیا. مزید جانتے ہیں محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں. عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبہ FGRF کے تحت ہونے والی خدمات کی بدولت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کی سعادت پا رہی ہے، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ماہ اکتوبر 2025 کے مختلف ایام میں FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول میں پانی تقسیم کرنے کی مہم جاری رکھتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی فراہم کیا. اس حوالے سے FGRF کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات کو مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعاؤں سے نوازا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور فلاحی کام بھی کرتے رہیے. مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں. مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور YouTube چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، 29 اکتوبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام.